یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے مرقس کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 32 سے 34 تک۔ لکھا ہوا ہے، اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائے، اور جو اس کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما سبختنی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں میں آپ کا توجہ چاہوں گا کہ مرقس جو ہیں مسیح کے صلیبی واقعے کو وقت کے حساب سے دیتے ہیں۔ دوپہر کو مسیح صلیب پہ چڑھا گئے اور تیسرے پہر کو اندھیرا چھا گیا۔ تیسرا پہر یعنی کہ دن کے 12 بجے، اور یہ وقت پہ اندھیرا چھا گیا۔ کھڑی دھوپ کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد تیسرے پہر سے چوتھے پہر یعنی کہ شام 3 بجے تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پہلے 3 گھنٹے جو تھے وہ 9 بجے سے 12 بجے تک تھے، دوسرے 3 گھنٹے 12 بجے سے 3 بجے تک تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح 6 گھنٹے صلیب پہ لٹکے رہے۔ پہلے 3 گھنٹوں کے وقت جسمانی روشنی تھی، دوسرے 3 گھنٹوں کے وقت جسمانی اندھیرا تھا، مگر پہلے 3 گھنٹوں میں روحانی اندھیرا تھا اور دوسرے 3 گھنٹوں میں روحانی روشنی تھی۔ کئی کو بولے تو پہلے 3 گھنٹوں میں آدمی حد سے زیادہ شرارت کرا۔ لوگ مسیح کو صلیب پہ چڑھائے اور ان کو دھتکارے اور ان پہ تانے مارے، بلکہ وہ 2 چور جو ان کے ساتھ لٹکائے گئے تھے ان کو تانے مارنے لگے۔ کم سے کم پہلی مرتبہ تو دونوں ڈاکواں مسیح کو تانے مارے۔ اس کے بعد جو نیچے یعنی کہ زمین پہ جو لوگ تھے اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے ان کو دھتکارنے لگے۔ پہلے 3 گھنٹوں میں انسان کام کر رہا ہے، جتنا ہو سکے اتنی شرارت کر رہا ہے، مگر دوسرے 3 گھنٹوں میں خدا کام کر رہا ہے۔ پہلے 3 گھنٹوں میں خدا لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے مصیبتیں اٹھا رہا تھا، مگر خدا آخری 3 گھنٹوں کے لیے انسان کے لیے مصیبت اٹھا رہا تھا۔ پہلے 3 گھنٹوں میں خدا لوگوں کے گناہوں کے لیے مرا تھا، دوسرے 3 گھنٹوں میں خدا سارے دنیا والوں کے گناہوں کے لیے مر رہا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اندھیرے کے وقت روحانی روشنی تھی اور خدا کام کر رہا تھا۔ پہلے 3 گھنٹوں میں گناہ کام کر رہا تھا مسیح کو برباد کر دینے کے لیے، دوسرے 3 گھنٹوں میں مسیح اپنی جان گناہوں کے معافی کے لیے قربان کر رہے تھے۔ آخری 3 گھنٹوں میں مسیح گناہ کی پوری قیمت چکا رہے تھے، اور اس وقت ان کو ہمارے لیے گناہ بنایا گیا۔ انہوں ہمارے لیے گناہ بن گئے۔ خدا ان کو چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود اس وقت بھی خدا مسیح میں تھا انسان سے میل ملاپ کرنے کے لیے۔ کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے دوڑ کر اسفنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکندے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح جو بولے لوگ اس کا غلط مطلب لیے۔ ان لوگ یہ سمجھے کہ مسیح ایلیا نبی کو بلا رہے ہیں۔ کئی کو بولے تو جو لفظ مسیح اپنے منہ سے نکالے وہ لفظ جو ہے ملتے جھلتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ سمجھتے کہ لوگ اپنے آدھے دل سے یہ قبول کرے ہوں گے کہ انہوں مسیح ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کے دل میں
کچھ نہ تو کچھ تھا جو ان کو سچائی کے طرف رجوع کر رہا تھا، اور لوگوں کے دل میں ایک آواز ابھر رہی تھی کہ مسیحا ہیں۔ خدا ہمارے دل میں ضرور بات کرتا ہے، مگر ہمارے دل کے سختی کی وجہ سے ہم سچائی کے لیے قدم اٹھانا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد کلام بتاتا ہے کہ ایک نے دوڑ کر اس فنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکندے پر رکھ کر اسے چسایا۔ مسیح یہ سرکے کو لیے تاکہ وہ پیشن گوئی پوری ہوئے، جہاں زبور کی کتاب باب 69 اور اس کی آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرانیان بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ آیت 37 اور 38 میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مرقس کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 37 اور 38۔ پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے بھائی بہن، یا ہم ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح اس لیے نہیں مرے کیونکہ ان کے جسمانی پرزے کمزور پڑ گئے، بلکہ مسیح اس لیے مرے، کئی کو بولے تو انہوں اپنے ہاتھوں سے خدا باپ کو اپنی روح سونپ دیے، اور یہ پردے کا پھٹنا راز بطور نہیں تھا، بلکہ سردار کاہنہ یہ چیز کو دیکھے۔ آیت 39 میں لکھا ہوا ہے، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی بے شک خدا کا بیٹا تھا۔ پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ صوبیدار کے دل میں ایمان پیدا ہوا، اور ایمان کے ساتھ یہ صوبیدار یہ بات کا اقرار کرا کہ یہ آدمی بے شک خدا کا بیٹا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کو قبول کرنے کے لیے ہم کو ایمان کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں مسیح کے لیے ایمان پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنے دل میں مسیح کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ صوبیدار کے دل میں مسیح کے لیے ایمان پیدا ہوا۔ آیت 40 اور 41 میں لکھا ہوا ہے، اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مغدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا، یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ صلیب کے پاس عورتیں آخری میں کھڑی تھیں اور مسیح کے قبر کے پاس پہلے کھڑی تھیں۔ تو یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت دور کھڑی تھی، مگر ان لوگوں میں ایک بات یہ تھی کہ یہ آخری دم تک وفادار تھے۔ مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم آخری دم تک مسیح کو پکڑے رہنا۔ آیت 42 سے 45 میں لکھا ہوا ہے، جب شام ہو گئی تو اس لیے کی تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا، اور جرت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے شاگرد مسیح کی لاش لینے کے لیے نہیں آئے۔ فرضی طور پہ شاگرداں آنا تھا، مگر کلام بتاتا ہے کہ یوسف جو ارمتیا کے رہنے والے تھے، انہوں آگے بڑھے یہ کام کرنے کے لیے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو جو آگے بڑھنا تھا نہیں بڑھا، مگر جو آگے نہیں بڑھنا تھا انہیں بڑھا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم خدا کی خدمت گزاری کرنے سے پیچھے ہٹیں گے تو خدا کسی دوسرے کا انتظام کر لیں گا۔ مسیح کے شاگرداں بھاگ گئے، مگر خدا یوسف کا انتظام کرا۔ آیت 46 اور 47 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اسے رکھا،
اور اس خبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا، اور مریم مغدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صرف عورتیں تھیں جو کھڑے ہو کے رو رہی تھیں۔ مردوں کے حد تک سوائے یوسف ارمتیا کے کوئی بھی ساتھ نہیں دیا، نہ خبر کے آس پاس دکھائی دیا۔ اس معاملے میں ان کے شاگردوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر یہ عورتیں مسیح کے مرنے تک اور ان کو گاڑے جانے تک ساتھ تھیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 15، اور اب ہم آئیں گے مرقس کے انجیل کے آخری باب پہ، یعنی کہ باب 16۔ آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مغدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ تو یہ اتوار کا دن صبح کا وقت تھا، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن۔ یہ عورتیں ان کے جسم کو خوشبودار چیزیں مل نہیں سکے کیونکہ مسیح وہ خبر میں نہیں تھے۔ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے تھے اور اس وقت وہاں نہیں تھے۔ آیت 2 سے 4 میں لکھا ہوا ہے، وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا خبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو خبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ تو سبت جو ہے، جب دھوپ ہفتے کے روز غروب ہوئی ختم ہوا، اور یہ عورتیں خوشبودار چیزیں اکٹھا کر کے رکھی تھیں کہ مسیح کے بدن پہ ملے۔ تو جو عورتیں مسیح کے صلیب کے پاس کڑی تھیں، وہ عورتیں خبر کے پاس آئیں۔ لیکن اگر ہم مسیح کے شاگردوں پہ غور کریں گے تو شاید ان لوگ یہ سوچے ہوں گے کہ کمرے میں بند بیٹھنا ہمارے لیے اچھا ہے اور خطرہ ٹل جانے کے بعد ہم باہر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگاں اپنے دل و دماغ میں یہ بات لائے کیا کہ ہم مسیح کے خبر کے پاس جائیں گے؟ کہیں بھی یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسا سوچے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسیح کے شاگرداں ان کے خبر پہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو صبح کا وقت تھا اور یہ عورتیں یہ ارادہ کریں کہ خبر پہ جائیں گے اور مسیح کے جسم پہ خوشبودار چیزیں ملیں گے جو ان لوگاں خرید کے رکھے تھے۔ مگر یہ عورتیں یہ بات سے پریشان تھے کہ خبر پہ کے پتھر کو کون لڑکائیں گا، ہم خبر کے اندر کیسا جائیں گے؟ مگر ان کی یہ مشکلات دور ہوئی جب ان لوگاں خبر کے پاس آئے۔ ان لوگاں جب اپنی نظر اٹھا کے دیکھے تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ خبر پہ کا پتھر لڑکا ہوا ہے، اور جب خبر کے اندر آئے تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ مسیح وہاں نہیں ہے۔ تو آسمان سے پہلا فرشتہ تھا جو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں پیغام دیا۔ آیت 5 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، اور خبر کے اندر جا کے انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھتے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پیغام عورتوں کو دیا گیا، اور عورتوں کو بولا گیا کہ یہ پیغام ان کے شاگردوں تک پہنچاؤ۔ میں یقین کرتا ہوں کہ فرشتہ کوئی شاگرد کے لیے ٹھہرا ہوا نہیں تھا، تاکہ جب شاگرد آئیں گا تو میں اس کو بولوں گا کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاؤ۔ تو میرے بھائی، فرشتہ مسیح کے شاگردوں کے لیے نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ جو عورتیں خبر میں آئی ان کو بولنے کو لگا کہ پیغام ان کے شاگردوں تک پہنچاؤ۔ میرے دوست، آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگاں عورتوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ مردوے یہ سوچتے کہ عورتیں کیا پیغام دے سکتے، مگر یہاں مسیح بتا دیے کہ عورتیں بھی پیغام دے سکتے ہیں، ان میں بھی قابلیت ہے۔ اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو مردوے یا نہیں تھے پیغام پہنچانے کے لیے،
مگر عورتیں تھے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ نکل کر خبر سے بھاگ گئیں کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آئی تھیں، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ ڈرتی تھیں۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ اور میں بھی وہاں رہتے تو ڈر جاتے تھے اور ہیبت ہم پہ چھا جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک دم سے فرشتہ یہ بول دینا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، مگر یہ عورتیں باہر تو نکلی۔ اب ہم آیت 9 سے 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مغدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدرویں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو، جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے، دکھائی دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسیح مریم مغدلینی پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگاں یہ عورت کو ناچیز جانتے تھے۔ فرشتیوں اور فقیوں کے نظروں میں یہ عورت بدچلن تھی، مگر یاد رکھو، جس کو ہم ٹھکراتے ہیں مسیح اس کو قبول کرتے ہیں۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح سب سے پہلے اپنے شاگردوں پہ بھی ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ عورت پہ۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ٹھکرائے گئے ہیں تو فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسیح آپ کو قبول کر چکے ہیں۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر پیچھے وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ مسیح کے شاگرداں جو ہیں کتنے کمزور تھے ایمان میں۔ حالانکہ مسیح ان لوگوں کو بار بار بولتے تھے کہ میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا اور وہ ان کو صلیب دیں گے، مگر انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ مگر مسیح کی یہ بات ان کے دل و دماغ میں نہیں تھی، اس لیے جب دوسرے آ کے ان لوگوں سے بولنے لگے تو ان لوگوں کا یقین نہیں کرے۔ انسان کے دل و دماغ میں کوئی چیز بٹھانا مشکل کی بات ہے، مگر یہاں مسیح ان لوگوں کے سامنے آ کے ان کے سخت دلی کے لیے ان لوگوں کو ملامت کرے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ میرے بھائی، یہ حکم صرف مسیح کے شاگردوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر ایک وہ انسان کے لیے ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے۔ جیسا ہم یسوع مسیح کو جانیں، ہم بھی دوسروں کو مسیح کی خوشخبری سنانا، تاکہ وہ لوگ بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو مسیح یہاں ایسا نہیں بول رہے کہ اگر تم بپتسمہ نہیں لیں گے تو نجات نہیں پائیں گے۔ انہوں ایسا نہیں بول رہے، بلکہ بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان نجات پایا ہے تو بپتسمہ بھی لیں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم کو نجات نہیں ملتی۔ اب ہم آیت 17 سے 20 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا،
اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے رشتہ قائم کرنا اور گناہوں کی معافی کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے اور آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ خدا یہ ایک ہی رستہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہمارے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا آپ گناہوں کی معافی کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔